بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت سب عزیزان وطن کے لیے اس عید کو ہمارے لیے رحمتوں برکتوں والی عید بنا دے، اور آئندہ سال جب ہم عید بنا رہے ہوں یہی عید الاضحیٰ، تو ہمارے لیے وہی پاکستان ہمارے سامنے ہو جو پاکستان پوری قوم دیکھنا چاہتی ہے۔ اور ناظرین، آپ سے یہ استدعا بھی ہے کہ عید کی چھٹیوں میں ایک نیک کام ضرور کریں، ہمارے فیس بک اور یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم حق بات کے اس سفر کو مناسب انداز میں، مناسب رفتار میں آگے بڑھا سکیں۔ ناظرین، وقت گزرتا جا رہا ہے مگر ملک میں چیزیں درست سمت میں آگے نہیں چل رہی۔ سفارتی کامیابیاں بھی ملک کے اندر مسائل نہ ہونے کی وجہ سے کوئی امپیکٹ نہیں چھوڑ پا رہی۔ ملک کی معاشی ناکامیوں کی بڑی وجہ بھی یہی سیاسی عدم استحکام ہے۔ 4 سال میں پہلی بار ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ مقتدرہ کو بھی اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ سیاسی مسائل کو سیاسی انداز میں حل کیا جائے۔ ایسا نہ ہوا تو رکی ہوئی معیشت کا بوجھ ہی ہر کسی کو لے ڈوبے گا۔ مگر ایک بات اب بھی باعث تشویش ہے کہ پس پردہ قوتیں اب بھی غیر مشروط طور پر آگے بڑھنے کو شاید تیار نہیں ہیں۔ وہ اب بھی اپنی شرائط کے ساتھ کچھ اگر مگر کے ساتھ معاملات کا اپنی مرضی کا حل چاہتی ہیں۔ سیاسی عدم استحکام کا ذکر ہو تو بات جو ہے وہ عمران خان تک لامحالہ جہاں پہنچتی ہے۔ پتہ چل رہا ہے کہ پس پردہ قوتیں عمران خان کے معاملے کو حل کرنا چاہتی ہیں، مگر اپنی شرائط پر وہ ایک جو اپنی شرائط کی دیوار ہے وہ راستے میں حائل ہے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ عمران خان سے جیل میں ایک اور اعلیٰ سطح کا رابطہ ہوا ہے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ جی عمران خان کو پھر آفر کی گئی ہے کہ انہیں القادر ٹرسٹ کیس اور توشہ خانہ جیسے مقدمات میں ریلیف دے دیا جائے گا، مگر 9 مئی کے مقدمات میں ریلیف اسی صورت میں ملے گا اگر عمران خان ان پر معافی نہ بھی مانگیں تو ان پر اظہار افسوس ضرور کریں، جس پر عمران خان نے کہا جاتا ہے کہ ایک بار پھر انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ معافی مانگنے کی بجائے جیل میں رہنے کو ترجیح دیں گے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے ناظرین کہ عمران خان کے صاف انکار پر پس پردہ قوتوں میں تشویش پائی جاتی ہے۔ وہ قوتیں جو ہیں جزبوز ہیں، سرکار میں بھی ایسے ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں، حکومت میں بھی، جنہوں نے عمران خان کو اپنے موقف میں نرمی لانے کے لیے خیبر پختونخوا کی ایک اور اہم شخصیت کو عمران خان کے پاس بھیجا ہے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ جی پچھلی بار علی امین گنڈا پور کو عمران خان کے پاس بھیجا گیا تھا، مگر اب کی بار علی امین کی بجائے کسی اور شخصیت کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ عمران خان کو منائیں۔ ناظرین، جس طرح کے بھونڈے اور بیہودہ کیس 9 مئی کے بنائے گئے ہیں، استغاثے کی بات کر رہا ہوں، ایسے کیس جن کا میرٹ پر کسی عدالت میں ایک دن تک بھی دفاع نہیں کیا جا سکتا، ان مقدمات کی بنیاد پر ملک کے معاشی مستقبل کو داؤ پر لگانا میرا خیال ہے کسی طرح بھی عقل کی بات نہیں ہے۔ 9 مئی کے مقدمات میں ناظرین 35,000 افراد پر مقدمات بنائے گئے۔ عمران خان کو 3 سال سے جیل میں رکھا ہوا ہے۔ اب 9 مئی کی ضد ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ انائیں اتنی بڑی بھی ہو جاتی ہیں، وہ کسی طرف کی بھی ہوں۔ بہرحال اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ سوالوں کے جواب وقت کے پاس ہوتے ہیں، وقت سے پہلے ان سوالوں کے جواب کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوتا، اور جب وقت آ جاتا ہے تو پھر کسی کو منوانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اچھا ناظرین، محسن نقوی سے ملاقات کے معاملے پر سہیل آفریدی پر ایک عجیب و غریب قسم کی تنقید کی جا رہی ہے۔ اس تنقید پر بات کرنے سے پہلے اس پر بات کرنا ضروری ہے کہ سہیل آفریدی نے کس طرح سیاسی غلطیوں سے اپنے لیے مشکلات پیدا کی ہیں۔ وزیر اعلیٰ بننے کے بعد پہلی تقریر میں انہوں نے عشق عمران میں مرنے کے بلند بانگ دعوے کر ڈالے، اور پھر علی امین کی مفاہمت کی پالیسی کو چھوڑ کر بھرپور مزاحمت کی راہ اپنائی۔ اس پر سہیل آفریدی کو بھرپور پذیرائی ملی۔ انہوں نے اسٹریٹ موومنٹ بھی شروع کی، لاہور اور کراچی کے دورے کیے جن میں ان کا بڑا شاندار استقبال ہوا۔ اس کا ریکارڈ سوائے عمران خان کے ملک کا کوئی سیاستدان شاید ہی توڑ سکتا ہو۔ سہیل آفریدی نے پارٹی کے اندر کارکنوں کو یہی پیغام دیا کہ اب گھی ٹیڑھی انگلی سے ہی نکالا جا سکتا ہے۔ پھر اچانک سہیل آفریدی نے اپنی طے شدہ حکمت عملی ترک کرتے ہوئے مفاہمت کی گنڈا پوری لائن اختیار کر لی، جس سے یہی تاثر ملا کہ جی سہیل آفریدی کو بھی مینج کر لیا گیا ہے۔
آج حالت یہ ہے کہ سہیل آفریدی کے ہر عمل کو شک کی اینک سے دیکھا جاتا ہے۔ محسن نقوی سے پہلے ملاقات سے انکار کیا گیا، پھر ملاقات بھی کر لی گئی، اس ملاقات کے مطلوبہ نتائج بھی نہیں نکلے جس پر تنقید ہونا عین فطری تھا۔ مگر میرے خیال میں، میری ذاتی رائے میں، سہیل آفریدی کو کمپرومائزڈ قرار دے دینا درست رویہ ہرگز نہیں ہے۔ پارٹی کے اندر ہونے والی تنقید سے شے پا کر اب وہ قوتیں بھی سہیل آفریدی پر حملہ آور ہیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ سہیل آفریدی مکمل طور پر ان کے رحم و کرم پر ہونے چاہیے۔ آج ایک خبر جو ہے وہ میڈیا میں آئی ہے کہ جی کے بی اسمبلی کے 50 ارکان نے سہیل آفریدی کے خلاف گروپ بنا لیا اور وہ بجٹ میں اپنی حکومت کے خلاف ہی کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ اس پر میں نے کوشش کی کہ اس بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کی جائے، تو 50 افراد والی بات تو بالکل درست نہیں ہے، شاید اس کی تو تصدیق بھی نہیں ہو سکی۔ البتہ یہ بات درست ہے کہ اسمبلی کے کئی ارکان جو ہیں وہ سہیل آفریدی سے بہرحال خوش نہیں ہیں۔ اس کی وجہ بھی کوئی اصول نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ سب ارکان صوبائی کابینہ میں توسیع پر جو ہیں وہ مطمئن اور خوش نہیں ہیں۔ اس طرح کی ناراضگیاں ہر جماعت میں ہوتی ہیں۔ کے پی میں عمران خان کے نامزد سیٹ اپ کے خلاف جانا ہر ایک کو معلوم ہے کہ سیاسی خودکشی کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اچھا ناظرین، عمران خان کی صحت اور ان کی قید تنہائی کے معاملے پر اب چیزیں حتمی مرحلے میں داخل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ عید کے پہلے یا دوسرے روز عمران خان سے کسی بہن کی ملاقات نہ کرائی گئی ناظرین تو چیزیں خرابی کی جانب بڑھنے کا احتمال ہے، اندیشہ ہے۔ اس تاثر کو تقویت ملے گی کہ پس پردہ قوتیں پی ٹی آئی سے اپنی مرضی کا ریلیف چاہتی ہیں، جواب میں کچھ دینے کو تیار نہیں ہیں۔ بشریٰ بی بی سے ان کی بیٹی کی ملاقات کو بھی 4 روز ہو گئے مگر ان کی فیملی نے تاحال میڈیا میں کوئی بات نہیں کی۔ عمران خان کی بہنیں بھی یہ کہہ چکی ہیں کہ وہ عمران خان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے کوئی بات نہیں کریں گی۔ اب اس کے باوجود عمران خان سے عید پر ملاقات نہ کرانے کا مطلب یار لوگ یہی لے رہے ہیں کہ جو لوگ بھی پس پردہ قوتوں کے نمائندے بن کر پی ٹی آئی کی قیادت سے بات چیت کر رہے ہیں وہ صرف وقت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ٹائم بائی کرنا چاہتے ہیں، اس کے سوا ان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اگر عمران خان سے ملاقات ہوئی تو سہیل آفریدی پر بھی اگر نہ ہوئی تو سہیل آفریدی پر بھی کارکنوں کا ایسا دباؤ ہوگا جسے برداشت کرنا شاید سہیل آفریدی کے بس سے بھی باہر ہوگا، اور عید کے بعد آنے والے منگل کو انہیں زیادہ بڑی تعداد کے ساتھ اڈیالہ کی جانب رخ کرنا پڑے گا۔ مگر جو حالات امریکہ اور ایران جنگ بندی کے حوالے سے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی وقت امن معاہدے پر دستخط ہو سکتے ہیں۔ ان حالات میں یہ تاثر جانا کہ اسلام آباد کسی بین الاقوامی ایونٹ کے لیے محفوظ نہیں ہے، اسے ہم میں سے کوئی بھی افورڈ نہیں کرتا۔ اس لیے عمران خان سے ملاقاتیں روکنے کی ضد جو ہے یہ میرا خیال ہے کہ مناسب نہیں ہوگا، کوئی راستہ نکالا جانا چاہیے۔ یہ کسی بڑے سفارتی نقصان کا خدا نخواستہ پیش خیمہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بیرسٹر عزیز بھنڈاری کی عمران خان کی صحت سے متعلق جو پٹیشن سپریم کورٹ میں دائر ہوئی ہے اسے عید کی چھٹیوں کے فوری بعد سماعت کر کے عمران خان کو سپریم کورٹ کے حکم پر ہاسپٹل منتقل کر دیا جائے۔ کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا بھی نہ ہوا تو یہ ملک کو انتشار کی جانب دھکیلنے کی کوشش ثابت ہو سکتا ہے، جس کے بارے میں محمود خان اچکزئی نے اشارہ بھی دے دیا ہے۔ اچکزئی کہتے ہیں کہ عمران خان کے لیے حکومت کا رویہ اگر نہ بہتر ہوا تو پھر اسمبلیوں سے استعفے دے دیے جائیں گے۔ پنجاب، سندھ اور قومی اسمبلی سے اگر ہم نے استعفے دے دیے تو پھر ان سے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اچکزئی کے اس بیان سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تحریک انصاف کے اندر کیا سوچ پروان چڑھ رہی ہے۔ اگر استعفوں والا معاملہ بجٹ اجلاس سے پہلے آ گیا تو سیاسی بحران کسی سے بھی نہیں سنبھل پائے گا۔ اچھا ناظرین، سیاسی اور معاشی بحران نے حالات اتنے گمبھیر بنا دیے ہیں کہ موجودہ سیٹ اپ کا اسی انداز میں چلنا کم و بیش مشکل ہی نہیں ناممکن سا نظر آنے لگ گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ موجودہ سیاسی ارینجمنٹ کرنے والے بھی کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ شہباز سرکار نے نالائکی کے ایسے ریکارڈ بنائے ہیں کہ امور مملکت چلانا ہی مشکل بنا دیا ہے۔ حفیظ اللہ نیازی جو عمران خان کے بڑے ناقدین ہیں، ان کے عزیز ہیں، وہ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ جو کام 2027 میں ہونا تھا ایسے لگتا ہے کہ وہ بالکل دہلیز پہ آن کھڑا ہوا ہے۔ شہباز شریف کو ہٹائے گا کون؟ وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف کو کوئی بھی نہیں ہٹائے گا، بلکہ شہباز شریف سے حکومت تحلیل کرائی جائے گی اور نئے الیکشنز کا اعلان کرا دیا جائے گا۔ حفیظ اللہ نیازی کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی نون لیگ سے لڑائی کروا کے انہیں حکومت سے الگ کرایا جائے گا، علیحدہ کرایا جائے گا، پھر حکومت نئے الیکشن کا
کال کر دے گی. مگر میرا خیال ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے, پھر ایک نگران سیٹ اپ ٹائپ چیز آئے گی, جیسے آئینی عدالت 3 سال کا کور دے دے گی, یوں 3 سال بغیر الیکشن کے گزار لیے جائیں گے. موجودہ حالات میں حفیظ اللہ نیازی کی بات میں بہرحال وزن پایا جاتا ہے, حالات بھی اسی جانب اشارہ کر رہے ہیں. جس طرح آپ دیکھیں کہ محسن نقوی صاحب پورے سسٹم پر حاوی ہو چکے ہیں, جس طرح وہ کبھی وزیر خارجہ بن جاتے ہیں, کبھی وزیر قانون بن جاتے ہیں, حتیٰ کہ جب چاہے وزیر اعظم بھی بن جاتے ہیں, اور ان کے وزیر اعظم کے اختیارات بھی بلا پوچھے اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. یہ اسی آنے والے سیٹ اپ کے لیے لوگ کہتے ہیں, واقفان حال کہتے ہیں کہ ان کی شاید آنے والے دنوں کے لیے تربیت کی جا رہی ہے. ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ صوبوں کی انتظامی تقسیم کا فیصلہ بھی حتمی ہے. اگر یہ سب کچھ موجودہ اسمبلی نے 28ویں ترمیم میں نہ کیا تو اس سیٹ اپ کو پہلے چلتا کیا جائے گا, پھر آئینی عدالت کے فیصلے کی بنیاد پر ملک کو 12 صوبوں میں تقسیم کرنے کا جو منصوبہ ہے وہ بھی بالکل حتمی ہے. پنجاب کو 4 صوبوں میں تقسیم کیا جائے گا کہا جا رہا ہے. کے پی, بلوچستان اور سندھ کو 2 انتظامی یونٹس میں تقسیم کیا جائے گا. سندھ میں 2 صوبے بنیں گے, ایک کا نام سندھ اور دوسرے کا کراچی ہوگا. ٹھٹھہ اور بدین کو کراچی صوبے میں شامل کیا جائے گا. پنجاب کو کہتے ہیں جی کہ پوٹھوہار, سینٹرل پنجاب, سرائیکی اور بہاولپور صوبوں میں تقسیم کر دیا جائے گا. کے پی کو خیبر اور پختونخوا کے نام سے 2 صوبوں میں تقسیم کیا جائے گا. اس طرح بلوچستان کو بھی 2 صوبوں میں تقسیم کیا جائے گا. آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان بھی وفاق کی 2 اکائیاں ہوں گی. صوبوں کی انتظامی تقسیم کے ساتھ ہی نون لیگ اور پیپلز پارٹی قومی سیاست میں آن جہانی جماعتوں کی صورت میں یاد رکھی جائیں گی. اچھا ناظرین, شہباز سرکار نے معیشت کی چولیں کس طرح ہلائی ہیں, عوام پر یہ حکومت کس طرح ایک عذاب بن چکی ہے, اس کا اندازہ ان اعداد و شمار سے لگا لیں. شہباز سرکار نے 2 سال کے دوران IMF سے 2340 ارب روپے قرضہ, جبکہ پیٹرولیم لیوی کے نام پر عوام سے 2725 ارب روپے بٹور لیے ہیں. یعنی IMF سے 2340 ارب روپے, جبکہ پیٹرولیم لیوی کے نام پر عوام سے 2725 ارب روپے بٹور لیے. یعنی عوام کا خون تک نچوڑ لیا ہے, اشرافیہ موجیں کر رہی ہیں. شہباز سرکار کے 4 سال کے دوران 90 غیر ملکی کمپنیاں پاکستان چھوڑ کر چلی گئی ہیں, مگر حکومت براہ راست بیرونی سرمایہ کاری بڑھانے کے دعوے کر رہی ہے. حقیقت یہ ہے ناظرین کہ موجودہ رجیم میں ریورس فورن انویسٹمنٹ جاری ہے. نون لیگ نے 200 یونٹ مفت بجلی دینے کے نعرے پر الیکشن لڑا تھا. اقتدار میں آ کر 200 یونٹ پر دی جانے والی سبسڈی بھی ختم کی جا رہی ہے. نون لیگ کی ترجیحات بھی عجیب ہے. اس کا موازنہ پاکستان اور بھارت ہمسایہ ملک سے آپ کر کے دیکھ لیں. بھارتی پنجاب کی حکومت نے 11 ارب میں 540 میگا واٹ کا پرائیویٹ تھرمل پاور پلانٹ خرید لیا ہے, جس سے کسان کے لیے بجلی بالکل فری اور گھروں میں 600 یونٹ تک بجلی فری دی جا رہی ہے. دوسری طرف پاکستانی پنجاب کی حکومت نے 11 ارب کا جہاز خریدا ہے. ترجیحات کا ناظرین یہی فرق ہے ہمارے ہاں جو عام آدمی کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے. ناظرین, آخر میں احتشام حسن صاحب کے چند بہت خوبصورت اشعار. اپنے قدموں پر جو سوئے دار جائے, اپنے قدموں پر جو سوئے دار جائے, ہو نہیں سکتا وہ سر بیکار جائے. ہے ضروری اس لیے للکارنا, اس کے کانوں تک میرا انکار جائے. انتظار حر ہے چاہے اس کے بعد, انتظار حر ہے چاہے اس کے بعد, لشکر حق ہارتا ہے ہار جائے. راہ یہ راہ وفا صد آفریں, راہ یہ راہ وفا صد آفریں, تیرے صدقے یہ بھرا سنسار جائے. اپنے گھر سے یوں بھی جاتا ہے کوئی, اپنے گھر سے یوں بھی جاتا ہے کوئی, چور جیسے پھاند کر دیوار جائے. بے حسی کا جب یہ عالم ہے حسن, بے حسی کا جب یہ عالم ہے حسن, بھاڑ میں یہ جرت اظہار جائے, بھاڑ میں یہ جرت اظہار جائے. ناظرین, خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.